ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اپنے یوٹیوب انٹرویو میں انکشاف کیا ہے کہ وہ ایران کے نئے سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبی خامنئی سے آیت اللہ خامنئی کی شہادت کے بعد کبھی نہیں ملے۔ انہیں نہیں معلوم آیت اللہ مجتبی خامنئی کہاں ہیں۔ عباس عراقچی نے ڈاکومنٹری کے ایران کے مشہور پروڈیوسر ہیں جواد موگئی، ان کے ساتھ یوٹیوب پر ایک انٹرویو میں بتایا کہ سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کے اندر 6 ارکان پر مشتمل ایک چھوٹی کمیٹی واشنگٹن کے ساتھ مفاہمت کی یادداشت کے حوالے سے فوری فیصلے کرنے کی ذمہ دار تھی، اور تمام فیصلے یہی 6 رکنی کمیٹی کر رہی تھی۔ ان کے انٹرویو نے ایران کے اندر ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے، اور انٹرویو اپلوڈ کیے جانے کے چند گھنٹوں بعد ہی اسے ڈیلیٹ کر دیا گیا۔ عباس عراقچی نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات سے متعلق فیصلے نیشنل سیکورٹی کونسل کے تمام ارکان کے ذریعے نہیں لیے جاتے، بلکہ 6 ارکان پر مشتمل جو چھوٹی کمیٹی ہے اس کے ذریعے لیے جاتے ہیں، جن میں ایرانی صدر مسعود پزشکیان شامل ہیں، پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیگوف عسکری شامل ہیں، اور سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کے جو سیکرٹری محمد باقر ذوالقدر کے علاوہ خود عباس عراقچی اور 2 دیگر ارکان شامل تھے۔ ان 2 افراد کی شناخت جو ہے ان کے نام نہیں ظاہر کیے گئے کہ وہ 2 ارکان کون سے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی وضاحت کی عباس عراقچی نے کہ یہ کمیٹی اعلیٰ قیادت کے ساتھ رابطے میں دشواری کی وجہ سے بروقت اور فوری فیصلے کرتی تھی۔ مذاکرات سے متعلق تمام فائلیں سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل میں منظور شدہ طریقے کے مطابق ہی اس کے پاس سے گزرتی تھی۔ یہ کمیٹی سابق سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی شہادت کے بعد تشکیل دی گئی تھی۔ شروع میں علی شمخانی کی سربراہی میں ایٹمی معاملے سے متعلق ایک کمیٹی قائم کی گئی تھی، جس کے بعد یہ علی لاریجانی کی سربراہی میں مذاکراتی کمیٹی میں تبدیل ہو گئی، لیکن بعد میں علی لاریجانی کو بھی شہید کر دیا گیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے یہ انکشاف بھی کیا کہ وہ ابھی تک آیت اللہ مجتبی خامنئی سے نہیں ملے ہیں، اور انہیں معلوم بھی نہیں کہ وہ کہاں ہیں۔ ان کے خیال میں موجودہ مرحلے میں بہت ہی کم لوگوں نے انہیں دیکھا ہے۔ ان سے کون کون مل چکا ہے عباس عراقچی نے یہ بھی نہیں بتایا۔ آیت اللہ مجتبی خامنئی نے ابھی تک کوئی آڈیو یا ویڈیو پیغام جاری نہیں کیا۔ ان کا جو بھی پیغام آ رہا ہے وہ تحریری شکل میں میڈیا کو جاری کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے مغربی میڈیا یہ پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ شاید ان کی صحت ٹھیک نہیں یا وہ شہید ہو چکے ہیں، اور ان کے نام سے ان کے بیانات جاری کیے جا رہے ہیں۔